نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے کرم اور فضل سے ہمارے ان متفرق کورسز اور قرآن کی کلاسز کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارا ان نشستوں میں آنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا سبھی قبول فرما لے. آج کی اس ابتدائی نشست میں تفسیر کے سیشن کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً قرآن کا تعارف، اور اس حوالے سے آج ہم قرآن کے حوالے سے ایک بریف سا تعارف اور اس پر بات کریں گے. قرآن کا مطلب پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک اس قرآن کو جمع کرانا اور یاد کرانا ہمارے ذمے ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں اور اس کے پیچھے پڑھیں. گویا قرآن کا مطلب پڑھنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اہل علم میں قرآن کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں مختلف آراء ہیں. قرآن کا روٹ ورڈ قاف را نون. قرانا کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. اگر ہم دیکھیں تو واقعی قرآن کی آیات، قرآن کے رکوعات، قرآن کی صورتوں کو ایک دوسرے سے ملا کے ایک مکمل قرآن کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے. قرآن کا لفظ، اس کا روٹ ورڈ اگر قاف را حمزہ، تو اس کا ایک مطلب اگر ہم دیکھیں قرأ، اس نے جمع کیا. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے جو گاہے بگاہے ایک کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوتی گئی، اترتی گئی، اس کو جمع کیا گیا. تو گویا یہ وہ کتاب ہے جس کو جمع کیا گیا. قاف را حمزہ، اس کا ایک اور مطلب پڑھنا. قرأ، اس نے پڑھا. تو گویا یہ تین معانی ہیں جو ہمیں قرآن کے لفظ کے مختلف علماء اور مفسرین کے حوالے سے ملتے ہیں. قرآن کے 7 ناموں سے اس کو قرآن میں پکارا گیا ہے. یہ 7 نام جو بارہا قرآن میں دہرائے گئے: قرآن، فرقان، برہان، الکتاب، الحق، الذکر، التنزیل، اور پھر احسن الحدیث. تو یہ 7 نام ہیں جو ہمیں قرآن میں
اللہ نے اس کتاب کو اور اپنے کلام اور اپنی کتاب کو ان 7 ناموں سے قرآن میں پکارا ہے اور متعارف کروایا ہے۔ ان 7 ناموں کے علاوہ قرآن کے 17 صفاتی نام کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز کو، وہ نام جس سے اس کتاب کی اور اللہ کے کلام کی کچھ صفات بتائی جاتی ہیں، تو 17 صفاتی نام اور ایڈجیکٹیوز ہیں جو قرآن کے لیے قرآن ہی میں استعمال کیے گئے۔ یہ 17 صفاتی نام مجید، قرآن مجید، کریم، عظیم، عزیز، نور، موعظۃ کہتے ہیں نصیحت کو، شفاء، ہدن، رحمتن، مبارکن، مبین، حکیم، نذیر، بشیر۔ تو یہ کچھ صفاتی نام، اور مصدقن، تصدیق کرنے والی کتاب، محیمن، حفاظت کرنے والی کتاب، قرآن کے احکامات کی، تعلیمات کی، حلال حرام کی، پچھلی کتابوں کی۔ تو یہ 17 صفاتی نام ہیں جس سے قرآن کو قرآن میں متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ تو معاملہ قرآن کے ناموں کے حوالے سے۔ اصل میں آج کے سیشن میں کچھ بنیادی سوال جو قرآن کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں ان کے جواب دوں گی۔ اب اگلی بات جو جاننا ضروری ہے، قرآن کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے اپنی یہ کتاب، خالق نے اپنا کلام کیوں نازل کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے سورہ ملک کے بالکل ابتدا میں فرمایا نا، اس زندگی، اس کائنات، اس دنیا کے نظام کو بنانے کا مقصد خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹ سسٹم کائنات کا زندگی موت دے کر تمہیں بھیجا، واپس بلایا، یہ کیوں بنایا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اللہ نے انسان کو بھیجا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ کس چیز کی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ 2 صاحب اختیار مخلوقات جو اس امتحان گاہ میں آباد کی گئی ہیں، 2 رائٹ آف ایکشن اور اختیار والی مخلوقات، نیکی گناہ کا اختیار رکھنے والی جو مخلوقات جنوں اور انسانوں کی جو زمین میں آباد کی گئی ہیں، وہ اللہ نے کیوں بنائی؟ کہ میں نے جن اور انسان صرف اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں، لیعبدون۔ تو اس امتحان گاہ میں اللہ نے یہ 2 آزمائے جانے والی مخلوقات انسانوں اور جنوں کی بھیجی، تاکہ اس امتحان گاہ میں وہ آزمائے کہ ان میں سے کون اچھی عبادت، اچھی اطاعت، اچھی اوبیڈینس اور فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، عبادات کی اور اطاعت اور بندگی کا امتحان گاہ ہے۔ اس میں اللہ پرکھتا ہے۔ اور پھر اس امتحان گاہ کے نتائج کے لیے اس نے جنت اور جہنم، سزا اور جزا کے لیے جنت اور جہنم، اعدت للمتقین اعدت للکافرین، وہ تیار کر دیے کافروں کے لیے اور متقیوں کے لیے جنت اور جہنم۔
اب جب اس نے اس امتحان گاہ میں دو صاحب اختیار مخلوقات کو آزمانے کے لیے، ان کی عبادت اور ان کی بندگی کو آزمانے کے لیے اور سزا جزا کے طور پر جنت اور جہنم بنا دی، تو اس نے ان کو دونوں رستے بھی دکھائے. وہ خود قرآن میں کہتا ہے ہدیناہ النجدین، میں نے تمہیں دونوں رستے دکھائے. وہ جو جنت اعدت للمتقین، وہ جو جنت اس نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، وہ بلند بالا عمارتیں، منزلیں، جنت کا ٹھکانہ، اس بلندی کی طرف جانے والا رستہ بھی سکھایا ہے. اور وہ جو جہنم کا گڑھا اس نے بنایا ہے، اس جہنم کے گڑھے کی طرف جانے والا رستہ، وہ ڈھلوان کا رستہ، وہ سلوپ جو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے، وہ رستہ بھی دکھایا ہے. اور دکھایا کیسے ہے؟ قرآن کے ذریعے. تو یہ مقصد ہے، اللہ نے انسان کو اس امتحان گاہ میں بھیجنے اور اس کی سزا جزا کا ٹھکانہ سمجھانے کے لیے پھر اللہ نے گائیڈنس، رہنمائی، ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم شیئین، میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. تو یہ جنت اور جہنم کی گائیڈنس اور رہنمائی اور راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا ابشرو، خوش ہو جاؤ، گڈ نیوز ہے تمہارے لیے. قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا. آپ سمجھیں اس کو اس طرح، اب دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی نئی جگہ پر جانا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا راستہ پتہ نہیں ہوتا، تو کسی بھی نئی منزل یا کسی نئی جگہ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ یا تو کسی سے زبانی پوچھ لیتے ہیں اور ہمیں کوئی زبانی سمجھا دیتا ہے، اور زبانی نہیں تو پھر ہمارے پاس روڈ میپ اور نقشہ ہوتا ہے. اور پھر تیسرا طریقہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی گائیڈ ہوتا ہے جو ایکچولی ہمارے آگے یا ہمارے ساتھ چل کے ہمیں ہماری اس منزل تک پہنچا دیتا ہے، ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے. تو بس اللہ نے یہ تینوں طریقے استعمال کیے ہیں. زبانی بتانے کا طریقہ وحی الہی، روڈ میپ ٹو جنہ قرآن، یہ قرآن روڈ میپ ٹو جنہ ہے. اور پھر گائیڈ، رہبر، ہادی، جن کے اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، ایکچوئل ہیومن ماڈل آف قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہے جنت کی رہنمائی اور ہدایت کا طریقہ، اس لیے قرآن اتارا گیا. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمیں اس کا مقصد نزول سمجھ آئے گا تبھی تو اس سے کنیکٹ کرنے کا فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا. یہ کس لیے اتارا گیا تھا؟ اس لیے نہیں اتارا گیا تھا کہ اس کو جھوم کے پڑھیں اور اس کو ناظرہ پڑھیں اور اس کو صرف حفظ کریں. یہ تو گائیڈنس ٹو جنہ ہے، جہنم کے راستے کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جنت کے راستے کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اس کو پڑھ کے اس راستے سے بچنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے، یہ ہے اس کو جاننے کا مقصد. اس کے بعد ایک اور سوال، اللہ نے قرآن کو عرب کے علاقے میں، عربوں پر اور عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اب تک تو اللہ کی رہنمائی اور دین کی احکامات اور تعلیمات تو ساری کی ساری نبی اور الہامی کتابیں تو فلسطین پر، بنی اسرائیل پر اتر رہی تھیں. اب عرب کے علاقے کو کیوں چنا گیا؟ عربوں کو کیوں چنا گیا؟ بنی اسماعیل کو کیوں چنا گیا؟
اور پہلے جو وحی کے احکامات ہیں وہ عبرانی زبانوں میں آ رہے تھے، تورات اور انجیل عبرانی زبان میں تھی، اب عربی کیوں؟ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ نے عرب کے خطے کو کیوں منتخب کیا؟ منتخب کیا اپنی فائنل کتاب کے نزول کے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، جو کامل، جو جامع، جو پرفیکٹ اور فائنل کتاب ہے، اس کے نزول کے لیے عرب کا علاقہ کیوں؟ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کو عرب کے علاقے میں کیوں؟ اس کی سب سے بڑی اور بڑی کلیئر کٹ وجہ یہ ہے کہ عرب کا علاقہ، یہ عرب کی سرزمین، حجاز کی سرزمین، یہ ایک جزیرہ نما ہے، اسے عرب پیننسولا کہا جاتا ہے۔ اس کی قصیر طرفوں پہ پانی اور سمندر ہیں، اور یہ پوری روئے زمین، اور جو ہماری زمین کا گیند ہے نا، جو گلوب ہے، اس کا مرکز، اس کا سینٹر ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب پیننسولا جو ہے، وہ ہماری زمین کا سینٹر ہے، مرکز ہے، محور ہے۔ آپ کو آج نقشہ بھی دکھائیں گے اور آپ کو گلوب بھی دکھائیں گے، تو آپ گلوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ زمین کا وہ مرکز ہے جو سارے بڑے بڑے جو ہمارے کانٹیننٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، ادھر ایشیا کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ بھی، افریقہ کے ساتھ بھی، تمام یہ جو علاقے ہیں بر صغیر اور کہاں کہاں تک یہ رابطہ ہے عرب کے علاقے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے امریکہ کا علاقہ یا وہ آسٹریلیا کا علاقہ ڈھونڈ لیا جاتا تو وہ باقی سارے زمین کے خطوں سے بہت دور ہوتا اور ان تک پھر اسلام نہ پہنچتا۔ تو دنیا کا مرکز، سینٹر، اس کو اس لیے منتخب کیا گیا۔ عرب کو تو اس لیے منتخب کیا گیا، اب عربوں کو کیوں منتخب کیا گیا؟ بدو، جاہل، گوار، ان سے بہت زیادہ پڑھی لکھی قومیں بھی تھیں، اور پچھلے اہل کتاب بھی تھے، حامل کتاب بھی تھے، ان سے زیادہ ترقی یافتہ، ان سے زیادہ ڈیولپڈ، ان سے زیادہ پڑھی لکھی لٹریٹ قومیں تھیں، لیکن بدوؤں کو، جاہلوں کو کیوں اللہ نے منتخب کیا؟ عربوں کو۔ پہلی وجہ تو یہ کیونکہ عرب کا خطہ منتخب کرنا تھا، اس لیے عربوں کو منتخب کیا گیا۔ اب خطے کی وجہ سے ان کو منتخب کیا یا ان کی وجہ سے خطے کو منتخب کیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ عربوں کو منتخب کیا گیا ایک تو عرب کے خطے کی وجہ سے، دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، یہ صحرا نشین تھے، صحراؤں میں رہنے والے تھے، ڈیزرٹ ڈویلرز تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں، بہادر، نڈر، ہر لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، کڑیل نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ تو عربوں کا اپنا طریقہ تھا نا، کہ جو بستیوں میں رہنے والے تھے، ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو صحرائی عورتوں کے پاس دودھ پلانے کے لیے چھوڑ آتے تھے، تاکہ ہمارے بچے ان صحرائی عورتوں کی گودوں میں پلیں گے اور صحرا میں رہ کے بڑے ہوں گے تو طاقتور ہو جائیں گے، جسمانی اور اعصابی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی وجہ کہ یہ صحرا نشین تھے، اور صحرا نشین ہونے کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کھلے آسمانوں کے نیچے بسنے والے لوگ، یہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں، اور جو لوگ فطرت کے قریب ہوتے ہیں نا، ان کے لیے پھر اسلام کون سا دین ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ تو فطرت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے دین فطرت
دین اسلام کو سمجھنا اور اپنانا باقیوں کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. یعنی یا تو پہاڑوں میں رہنے والے اور یا پھر صحراؤں میں رہنے والے، صحرا نشین، یہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور دین فطرت کو وہ بہت ریڈلی اور آسانی سے سمو لیتے ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں. تو لہٰذا ان کے صحرا نشین ہونے کی وجہ سے بھی ان کو چنا گیا، اور پھر صحرا نشین ہونے کی وجہ سے جو ان کی خصلتیں اور ان کی صلاحیتیں تھیں، یہ بہادر تھے، دلیر تھے، نڈر تھے، طاقتور تھے، قوت مند تھے، جرت مند تھے. ارے بہت بڑا کام کرنا تھا انہوں نے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو لے کر اٹھنا تھا اور نافذ کر کے دکھانا تھا. بہت بڑا کام تھا ان کا. اس لیے ان بہادروں نڈروں کو منتخب کیا گیا، طاقتوروں کو، جرت مندوں کو منتخب کیا گیا، صحرا نشینوں کو چنا گیا. اور پھر یہ کہ خصلتی طور پر، مزاج کے طور پر یہ بڑے قبیلہ پرور تھے. اپنے قبیلے والوں کا خیال رکھنا اور ان کی مدد اور معاونت کرنا، اس لیے بھی انہوں نے قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو چنا گیا. یہ بڑے مہمان نواز تھے اور پرخلوص لوگ تھے. اور پھر ایک ان کی کیفیت جو اللہ نے ان کو خداداد صلاحیت دی تھی، اس کی وجہ سے بھی ان کو چنا گیا، ان کا حافظہ. عربوں کا حافظہ بڑا ہی زبردست تھا، بلا کا حافظہ تھا ان کا. کسی قوم کا ایسا حافظہ نہیں تھا جتنا اللہ نے عربوں کو حافظہ دیا. اب یہاں پہ بھی میں وہی بات کہوں گی، اللہ نے ان کو حافظہ اس لیے دیا تھا کہ ان کو قرآن کا حامل بنانا تھا، یا ان کو قرآن کا حامل اس لیے بنایا کہ ان کو حافظہ دینا تھا؟ وہ انگلش کا محاورہ ہے نا، واٹ کیم فرسٹ، دا ایگ اور دا ہین، یہ نہیں پتا، لیکن بہرحال ان کو چنا اس لیے گیا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، بلا کا حافظہ. یہاں تک ان کا حافظہ تھا کہ ان کو صرف اپنی نہیں، اپنے ارد گرد بہت سے رشتہ داروں کی نسب نامے یاد تھے. اگر آج ہم اپنے حافظوں کی بات کریں تو کسی کو شاید اپنی پڑنانی اور پڑنانا اور پردادی اور پردادا کا نام نہیں آتا ہوگا. دادا دادی تک تو پھر بھی لوگوں کو آتا ہے، پڑنانا پردادی اپنا ہی جائزہ لے لیجیے، نہیں آتے ہوں گے. ان کو اپنے نسب نامے، نسل در نسل کتنے اپنے نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے نسب نامے. اور یہ بھی چھوڑ دیجیے، ان کو تو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے. ان کے پاس جو گھوڑا ہوتا تھا نا، اس کا نسب نامہ یاد ہوتا تھا کہ اس گھوڑے کا باپ، اس گھوڑے کا دادا، اس گھوڑے کا پردادا کس کے پاس تھا. اپنے نسب نامے، اپنے رشتہ داروں کے نسب نامے، اپنے گھوڑوں کے نسب نامے، ان کو پیڈگریز یاد ہوتی تھی. بڑا زبردست حافظہ تھا، اس لیے ان کو چنا گیا تھا تاکہ ان کے حافظے کے ذریعے پھر قرآن اور حدیث کی حفاظت آسان اور ممکن ہو جائے. یہ فائنل دین تھا، سیل آف پروفٹ ہوڈ تھی. اس کے بعد نبی نے بھی نہیں آنا، کتاب نے بھی نہیں آنا، رسول نے بھی نہیں آنا. ان کی دی ہوئی کتابوں اور تعلیمات کی حفاظت تھی، اس لیے بڑے زبردست حافظے والی قوم کو منتخب کیا گیا. تو یہ دوسرا سوال ہوا کہ اللہ نے عربوں کو کیوں چنا. پھر اب اگلا سوال کہ اللہ نے عربی زبان کو کیوں چنا. پچھلی الہامی کتابیں تو عبرانی میں تھیں، اب اس کو عربی کیوں چنا. یہ بھی عربی کی کچھ صفات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عربی زبان میں بڑی فصاحت، بڑی بلاغت ہے. بڑی آسانی سے کسی مضمون کو بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ عربی زبان میں. کسی بھی بات کو، کسی بھی مضمون کو بیان کرنا جتنا عربی میں آسان ہے، وہ اور کسی زبان میں آسان نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اس کی فصاحت اور بلاغت کی یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، وکیبلری بہت زیادہ ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیجئے،
کسی بھی زبان کی جب ہماری وکیبلری زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ زبان ہم اچھی طرح بول سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اردو ہماری بچپن سے ہم بولتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں اردو کے ہمارے حافظے میں, اور ہم ہر بات کو بڑی اچھی طرح بیان کر لیتے ہیں. لیکن انگریزی زبان کے الفاظ اتنے نہیں ہیں جتنے اردو کے ہیں. اس لیے انگریزی میں بات بیان کرنا, مداح بیان کرنا, اپنا مضمون بیان کرنا مشکل لگتا ہے. اور وہ شخص جو انگریزی میں روانی سے بات کرتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی انگلش کی وکیبلری بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے اور الفاظ کی وکیبلری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس زبان کو بولنا آسان سے آسان تر. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس عربی زبان میں الفاظ کا ذخیرہ اور وکیبلری بہت وسیع ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں, میں قرآن کے ترجمے میں بھی آپ یہ بات دیکھتے رہیں گے. باقی زبانیں اگر ہم دیکھیں نا تو جیسے چاند کی شکلیں ہیں تو ہم تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ 14 تاریخ کا چاند ہے, یہ 8 تاریخ کا چاند ہے, یہ بڑا چاند ہے, یہ چھوٹا چاند ہے. انگریزی میں بھی ایسے, اردو میں بھی ایسے. باقی عربی زبان میں چاند کی مختلف حالتوں کے نام ہیں. ہلال, قمر, بدر. کتنی وضاحت ہے. اب ترجمے کے دوران یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی. بارش ہم کہہ دیتے ہیں تیز برس رہی ہے, آہستہ برس رہی ہے, موسلا دھار ہے, دیٹ از اٹ. تیز برسنے والی بارش, آہستہ آہستہ برسنے والی بارش, بوندا باندی, پھوار, سب کے لیے الگ الگ نام ہے. یہ آپ ترجمے میں پڑھیں گے. پیالہ ہے, مٹی کے پیالے, شیشے کے پیالے, لوہے کے پیالے, پتھر کے پیالے, چمڑے کا پیالہ, سب کے الگ الگ نام ہے. تو جب وکیبلری اور الفاظ کا خزانہ اور ذخیرہ اتنا زیادہ ہے نا عربی زبان میں, تو اس لیے اللہ نے اس کو اپنی فائنل بک کے لیے منتخب کیا کہ اللہ کی بات اور اللہ کے احکامات اور سارے چیزوں کو بیان کرنا اس عربی زبان میں باقی زبانوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ پہلی وجہ تو یہ کہ عرب. دوسری وجہ یہ کہ اس کی فصاحت, بلاغت اور اس کے الفاظ کا خزانہ. تیسری وجہ, عربی زبان میں ایک اور خصوصیت اور صلاحیت یہ ہے کہ بڑی جامعیت سے بات بیان ہو سکتی ہے. جامعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے تھوڑے الفاظ میں ایک وسیع مفہوم بیان ہو سکتا ہے عربی میں. وہ جیسے ہمارا محاورہ ہے نا کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ایک بہت وسیع مفہوم کو چند الفاظ میں بیان کر دیا. یہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے. جامعیت سے بیان کرنا بھی صاحب علم کا کام ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے اللہ کی طرف سے کہ چند حروف میں عربی زبان ایک بہت وسیع بات بیان کرنے میں مدد کرتی ہے. اس کی بھی مثالیں آپ کو ترجمے کے دوران آئیں گی. بس میں ایک مثال دوں گی. ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے, آپ ترجمہ بھی پڑھیں گی. وہ ایک لفظ آتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. 2 حروف ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اب عربی میں قرآن میں تو 2 حروف ہیں. آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں, بس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ. There it is. عربی کے 2 الفاظ میں 7-8 حروف کا ترجمہ موجود ہے. یہ عربی زبان کی جامعیت ہے. چند حروف میں بہت بڑا مفہوم بیان کر دینا یہ عربی کا طریقہ ہے. اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں بیکاز آئی ایکچولی بلیو دس از ہاؤ اٹ از, کہ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا نا تو شاید اس کے 30 سپارے نہ ہوتے, شاید اس کے 50 سپارے ہوتے. کیونکہ اللہ نے جامعیت سے باتیں جو 30 سپاروں میں نٹ شل کر کے بیان کر دی ہیں, اگر کسی اور زبان میں بیان کی جاتی تو شاید بہت زیادہ لمبا ہو جاتا. وہی مفہوم زیادہ الفاظ لیتا. آج 30 سپارے حفظ کرنے اور محفوظ کرنے مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. کہاں اگر 50 ہوتے, کوئی اور زبان ہوتی. تو یہ اگلی بات ہے.
پھر ایک اور بات، یہ زبان عربی کی بڑی مؤثر ہے، بڑی پر تاثیر ہے، بڑی افیکٹو ہے اور بڑا زبردست اثر پیدا کرتی۔ آپ ایک ہی بات، ایک ہی جملہ انگلش میں بولیں، اردو میں بولیں، اپنی کسی اور زبان میں بولیں اور عربی میں بولیں، لیکن جو رعب، جو تاثیر، جو ایفیکٹ عربی زبان کا ہوگا نا، وہی جملہ باقی زبانوں میں وہ اثر نہیں رکھے گا۔ سنتے ہوئے یہ عربی زبان، جو بات عربی کے جملے میں بولی جاتی ہے نا، اس کا رعب ہی اور ہوتا ہے، اس کا رعب، اس کا اٹھان، اس کا وقار، اس کی تاثیر۔ عربی زبان کا یہ ایک اعجاز ہے، اس کو سنتے ہیں تو اس کی زبان میں رعب آتا ہے اور وہ دل میں اترتی ہے اور اس کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایفیکٹ ہے نا، اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس کا، اس کی لنگوسٹکس کا، یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے دلوں میں اتارنا تھا نا، ذہنوں کے اندر راسخ کرنا تھا اور مرعوب کرنا تھا لوگوں کو، یہ سنتے جائیں اور امپریس ہوتے جائیں اور قائل اور مائل ہوتے جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اس زبان کو دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر تین سوالوں کے جواب، بلکہ پہلا ہم نے کہا قرآن کیوں نازل ہوا، پھر عرب کے علاقے میں کیوں نازل ہوا، عربوں کو کیوں چنا گیا اور عربی کو کیوں چنا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے، اس کے دوران کیا کیفیت، کیا حالت، وحی کیسے، کیوں، کب۔ آپ کی نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول اور وحی سے پہلے کی کیفیتیں ہمیں جو پتہ چلتی ہیں، امہات المومنین کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے اس کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا ہے نا کہ کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں۔ تو گویا کیا ہوتا تھا، نبوت سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے آپ کو یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ جو خواب میں دیکھتے تھے نا، وہ حقیقی زندگی میں ویسا ہی منعن ہو جاتا تھا، آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ یہ نبوت سے پہلے ہے، نزول قرآن سے پہلے آپ کی کیفیت تھی۔ اور پھر دوسری کیفیت بھی امہات المومنین کی روایات سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کچھ خاموش طبیعت اور تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور یہ آپ کا تنہائی پسند ہونا ہی ہے جو آپ کو غار حرا میں لے جاتا تھا۔ کیا تھی یہ تنہائی کا شوق اور گوشہ نشینی، کیا کیفیت تھی؟ اصل بات یہ کہ آپ سلیم فطرت تھے، اور آپ جب اپنے ارد گرد انسانیت کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے، ظلمتوں اور اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ ظاہر مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد تو نہ کوئی کتاب، نہ کوئی آسمانی ہدایت، دین ابراہیمی کو یہ بدل چکے تھے۔ اب اس عرب کے علاقے کے لوگوں، مکہ کی بستی کے لوگوں کی کیفیت جب آپ دیکھتے تھے، ظلم، زیادتیاں، حق تلفیاں، لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، بے حیائی، قتل، شراب، جوا، اخلاقی تنزل، انسانیت کو ایسے جیسے دلدلوں میں دھستا ہوا دیکھ رہے تھے، تو آپ تڑپتے تھے، آپ پریشان تھے، اور آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں کیا کروں، میں کیسے کروں کہ ان دلدلوں میں دھسی ہوئی انسانیت کو یہاں سے نکالوں، اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نکال کے میں روشنی اور اجالے کی طرف کیسے لے کر آؤں، کیسے گائیڈ کروں میں مین کائنڈ کو۔ یہ ہے جو اللہ قرآن میں آگے جا کر پڑھیں گے،
انقض ظہرک، کہ یہ غم، یہ دکھ، یہ پریشانی تھی جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا کہ انسانیت کا کیا حال ہے، میں انسانیت کو انسانیت کے ظلم سے کیسے بچاؤں، اور میں انسانیت کو ان اندھیروں کی نگریوں میں سے کیسے نکالوں. تو آپ اس لیے تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور آپ غار حرا میں بھی اسی مقصد کے لیے جاتے تھے کہ آپ وہاں بیٹھیں اور دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر خاموشی میں، تنہائی میں آپ غور اور فکر کریں کہ میں کیا کروں. یاد رکھیے گا، یہ آپ کا دنیا کو چھوڑ کے نکل جانا، غار میں جا کر وہاں سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ ترک دنیا کا تصور نہیں ہے کہ وہ جو عیسائیوں میں اور ان کے پادریوں میں نظر آتا نا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے شادی بیاہ نکاح دنیا کی نعمتیں چھوڑ کے تارک دنیا فقیر بن جاتے ہیں. یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جانے کو اس کا جواز نہیں بتایا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دنیا چھوڑ کے غار حرا میں چلے گئے تھے. یہ دنیا عزلت نشینی نہیں تھی، یہ رہبانیت نہیں تھی، اور اگر جو بھی تھا تو یہ نبوت سے پہلے تھا، جب ابھی آپ کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، آپ کے پاس طریقہ نہیں تھا، تو یہ نبوت کا نمونہ نہیں بنایا جا سکتا. ترک دنیا کا تصور آپ کا غار حرا میں جانا نہیں بنایا جا سکتا. آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پھر آپ سوچ وچار کرتے تھے کیا کروں، کیسے حل نکالوں، روشنی کی کرنیں کہاں سے آئیں گی، بھٹکتی ہوئی گمراہی کی دلدلوں میں سے انسانیت کیسے نکلے گی. جسٹ تھنکنگ، سٹنگ، پونڈرنگ، مسائل کا حل. لیکن یہ ترک دنیا رہبانیت کا جواز نہیں بن سکتا، یہ نبوت سے پہلے ہے آپ کا طریقہ. اور پھر اس سارے کام میں آپ کی معاون کون تھی؟ زوجہ اول، خاتون اول، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی ہی رضامندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اور کھانے کا توشہ دان تیار کرتی تھی اور آپ کو رخصت کر دیتی تھی. آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہ جو اچھی بیویوں کی زبردست صفات ہے نا، مومنات، قانتات، حافظات، اپنے شوہر کے پیچھے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، بچیوں سبھی کی حفاظت کرتی تھی. آپ کا کھانا جب ختم ہو جاتا تھا تو آپ واپس تشریف لے آتے تھے. جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو بڑی خندہ پیشانی سے ویلکم کرتی تھی. شکوہ، نہ شکایت، نہ خفگی، نہ کمپلیننگ، نہ کربنگ، نہ گرمبلنگ. اچھی بیوی کے نمونے نظر آ رہے ہیں. اور پھر پوری رضا رغبت سے ویلکم کرنے کے بعد جب آپ رخصت ہونا چاہتے تھے تو پھر توشہ دان تیار کر کے رخصت کر دیتی تھی. کتنی بڑی سپورٹ ہے نا آپ کی. وہ جو کہا گیا نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ دست شفقت نظر آتا ہے، اور یہ ذریعہ بھی اللہ ہی کے حکم سے بنا تھا. تو یہ آپ کی ابتدائی کیفیت. اور پھر اس کے بعد پہلی وحی کیسے ہوئی، نزول قرآن کا آغاز کیسے ہوا. رمضان المبارک آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا ہیں، تاریکی ہے، تنہائی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے اور اللہ کے الفاظ کا نزول ہے. اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں حکم خداوندی کی بنیاد پر اقرأ، پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. سچائی اور حق گوئی، عاجزی اور انکساری آپ کا مزاج ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، اور کیا حق گوئی ہے. مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. پھر فرمایا جاتا ہے اقرأ، پڑھ.
آپ پھر فرماتے مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور پھر آپ کیفیت بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سینے کو ایسے دباتے اور پریشر دیتے ہیں اور بھینچتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی. اور پھر کہا جاتا ہے اقرا، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا پڑھوں؟ تو پھر سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو لہٰذا یہ 5 آیات نازل ہوتی ہیں. آپ ذرا سوچیں، تنہائی، اندھیرا، تاریکی، ایک ایسی غیبی کیفیت، آپ کو اس سے پہلے کوئی سابقہ نہیں. ایک گھبراہٹ ہے، ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے، ایک پریشانی ہے، اور وحی کی تکمیل کے بعد آپ کانپتے لرزتے ہوئے پسینے سے شرابور واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں. اور یہ کیفیت دے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، کیونکہ خوف کی حالت میں وہ ٹھنڈ ہے اور وہ کپ کپی ہے اور پسینہ ہے، اور کمبل کے اڑانے کا آپ فرماتے ہیں شاید کوئی اور بیوی ہوتی تو شوہر اتنی تاخیر کے بعد اس کیفیت میں آ کر نہ سلام، نہ جواب، نہ بات، نہ گفتگو، اور کمبل اڑانے کا حکم. پتہ نہیں وہ کتنے سوال کرتی، کیا بات ہے، کیوں کمبل اڑاؤں، نہ بات کی ہے نہ چیت کی ہے، اور آپ کمبل کا. لیکن نہیں، شوہر کہہ رہے ہیں اڑاؤ تو اڑا دیا. یہ ہے قانتاتن. اور پھر جب آپ کمبل اڑایا جاتا ہے، کچھ ہوش آتی ہے، کچھ حواس واپس دوبارہ کچھ ہوش آتا ہے، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اور پھر یہ آیات بھی سناتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دیتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ صفات کا تذکرہ کرتی ہیں. بیوی سے بہتر اپنے شوہر کی صفات کا تذکرہ کوئی نہیں کر سکتا. جتنا بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے اس کی گواہی سے بہتر اور کسی کی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ شوہر جو بار بار غار حرا میں بچے گھر چھوڑ کے جا رہا تھا، وہ بیوی کیا گواہی دیتی، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. بخدا آپ محروموں مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مالی تنگ دستوں کو کما کے دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صداقت اور امانت سے پیش آتے ہیں. کیا خوبصورت گواہی ہے. اور یہ آپ کے اخلاق حسنہ ہے نبوت سے پہلے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو اخلاق حسنہ اور آپ کے نمونے ہیں، نبوت سے پہلے کی شان ہے. اور پھر یہ معاون مددگار زوجہ محترمہ ان کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. بہت بڑے یہودی عالم ہیں تورات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی ساری کیفیت اور وہ آیات سناتے ہیں. حضرت جبرائیل کا آنا اور وہ آواز اور وہ آیات سناتے ہیں. ورقہ بن نوفل، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آئی لیشز بھی سفید ہو گئی تھیں. وہ فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں موجود تھیں، پیشن گوئیاں موجود تھیں. وہ تو منتظر تھے، نگاہیں فرش راہ کیے بیٹھے تھے. ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ان کی نبوت کا تذکرہ کیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی آتے تھے. اور پھر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ کاش میں اس وقت بھی ہوں جب یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکوں. کیونکہ ظاہر بوڑھے ہیں، پتہ میں نہیں ہوں گا شاید اس وقت تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادہ لو طریقے سے پوچھتے ہیں
کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی آ رہی ہے، تو کیا جب میں نبی بنوں گا وحی کی احکامات آئیں گے اور میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس پہلے موقع پر آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو ان کی آنکھوں کے تارے، راج دلارے، الصادق الامین، ان کے جھگڑوں کے فیصلے کروانے والے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجھے نکال دیں گے. ورقہ بن نوفل نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات اپنی قوم تک پہنچاتا ہے تو اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور اس کو علاقے سے بھی نکالا جاتا ہے. کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور اس وقت میں آپ کی مدد کر سکوں. یہ خبر تو پہلی وحی کے موقع پر ہی آپ کو مل گئی تھی کہ یہ جو باتیں مجھ تک اللہ کے ذریعے پہنچائی جائیں گی، اگر میں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں گا تو یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، مجھے بستی سے نکال دیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دعوت جاری رکھی تھی. تو یہ پہلی وحی ہے. اور پھر پہلی وحی پر تصدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہیں، اور پھر وہ سابقون الاولون پے در پے ایمان لاتے ہیں. تو یہ تو قرآن کا آغاز ہے. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ مختلف طریقوں سے اللہ کا حکم اور اللہ کے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے تھے. کبھی وحی کی آیات صرف آپ کے حافظے میں ڈال دی جاتی تھی، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے حافظے میں اس کو ڈال کے آپ کو اس کو یاد کروا دیا جاتا تھا، القاء کر دیا جاتا تھا. کبھی آپ کو وحی خواب میں دکھائی اور بتائی جاتی تھی، خواب کے ذریعے. پھر کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پردے کے پیچھے سے یا غیب سے آواز کی شکل میں پہنچائی جاتی تھی. کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آ کے وحی دینا، اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ حدیث جبرائیل موجود ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں آئے تھے جس نے سفید اجلا لباس پہنا ہوا تھا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ وحی کی کیفیت میں بس اوقات آپ کے چہرے کے ارد گرد مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی تھی، کبھی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہوتی تھی. اور پھر وہی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی شکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کی. یہ حیات طیبہ میں 2 واقعات موجود ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر میں دیکھیں گے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے وحی آپ کے ذریعے آپ کے پاس پہنچائی جاتی تھی. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اور وحی کا کیا بوجھ اور کیا مشقت ہوتی تھی؟ نزول وحی کا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری ہوتا تھا، بہت مشقت طلب ہوتا تھا، بہت ہیکٹک ہوتا تھا، فزیکلی ایموشنلی بہت مشقت طلب. اور کتنی مشقت! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم پر بھی جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ فواروں کی طرح پھوٹتا تھا. یہ آپ کی ایگزرشن کتنا ہیکٹک، کتنا آپ کے لیے سٹرینوس ہوتا تھا یہ وحی کا مرحلہ. پھر اسی طرح حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ اونٹنی بری طرح سے حج کو لے کھانے لگی. آپ کو پتا ہے کہ اونٹنی کتنی طاقتور ہوتی ہے، اور اونٹ کتنا طاقتور اور کتنا مضبوط جانور ہوتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی بری طرح حج کو لے کھانے لگی. آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور وحی کی کیفیت اور اس کا بوجھ ہے
کہ اونٹنی حج کو لے کھاتی اور پھر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس ویٹ کو ٹالریٹ کرنے کے لیے. ایک اونٹنی پر اتنی مشقت ہو رہی ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ تھا آپ کے سر کا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرے جوڑ کھل جائیں گے. تو یہ بوجھ تھا، یہ مشقت تھی جو وحی کے ساتھ آپ پر ہر لحاظ سے، جسمانی اور اعصابی لحاظ سے آپ پر وہ کیفیت ہوتی تھی. اتنی مشقت کے باوجود آپ وحی کے لیے منتظر رہتے تھے، رضا، رغبت، چاہت، لگن کے ساتھ منتظر ہوتے تھے وحی کے. اور بلکہ حیات طیبہ کے واقعات بھی ہم دیکھیں گے تفسیر میں کہ جب کچھ موقع ایسے آئے کہ وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا، جس سے فترۃ الوحی کا پیریڈ کہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ذرا خوش ہوتے کہ وہ مشقت کچھ دیر کے لیے ٹلی ہے، نہیں، فترۃ الوحی کے پیریڈ میں آپ شدید پریشانی کا شکار ہوتے تھے. غم، پریشانی، ٹینشن کہ پتہ نہیں یہ وحی کا سلسلہ رک کیوں گیا ہے، کہیں اللہ نے ہدایت کا ذریعہ سٹاپ تو نہیں کر دیا، کہیں نبوت سے محروم تو نہیں ہو گیا. اور قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے، علم کو سمیٹنے، ہدایت کے ذریعوں کو جاننے کی طلب اور تڑپ اتنی کہ وہ جو پہلا فترۃ الوحی کا پیریڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت پر باتیں ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں جب وحی رکی تھی. تو یہ آپ کا قرآن سے محبت اور شغف، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وحی اتنا مشقت طلب مرحلہ تھی. اچھا، جب وحی اترتی تھی تو اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ نزول وحی کے بعد آپ کے تو حافظے میں آ جاتی تھی، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ 4 کام. اور یہ جو 4 کام آپ وحی کے بعد کرتے تھے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی 4 دفعہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، سورہ ال عمران میں اور سورہ جمعہ میں. 4 کام. جب وحی نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے آپ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کر کے سناتے تھے صحابہ کو. جو جب جتنا اترا ہوتا تھا وہ تلاوت کر کے سنا دیتے تھے، کیونکہ آپ کو تو حافظے میں محفوظ کر دیا جاتا تھا نا. پہلے جب وحی آتی تھی تو آپ تیزی سے پڑھتے تھے کہ مجھے بھول نہ جائے، تو پھر اللہ نے کہا اس کو یاد کروانا، اس کو پڑھا دینا، اس کو سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے. آپ کے حافظے میں ڈالا جاتا تھا اس کو. تلاوت کرتے تھے، اور جب آپ تلاوت کرتے تھے تو کاتبین وحی لکھ لیتے تھے. کاتبین وحی کون ہوتے تھے؟ جو وحی کی کتابت کرتے تھے، قرآن کی آیات کو لکھتے تھے. اس زمانے میں قرآن کس پر لکھا جاتا تھا؟ کاتبین کس پر لکھتے تھے؟ کاغذ نہیں تھا اس دور میں. پیپر تو چائنیز نے بہت بعد میں ایجاد کیا نا. تو قرآن کو لکھا جاتا تھا پچھلی الہامی کتابوں کی طرح درختوں کے پتوں پر، درختوں کی چھال، پتھروں پر، چمڑے پر، جانوروں کی جو کھال ہے، جھلی ہے، چمڑا ہے، اس پر لکھا جاتا تھا، اور پھر ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. خاص طور پہ اونٹ کی جو کندھے کی ہڈی ہے، اسکیپولا، جو اونٹ کا کندھے کی ہڈی ہے، وہ بالکل ایک سلیٹ کی طرح کی ہوتی ہے. تو اونٹ کے کندھے یا مونڈھے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا. تو ان تمام چیزوں پر قرآن، جس کے پاس جو چیز میسر ہوتی تھی اس پر لکھ لیا جاتا تھا. یہ کاتبین وحی تھے جو حدیث کی کتابت کرتے تھے. اور کاتبین وحی میں سب سے فہرست پر اول نام حضرت زید بن ثابت کا آتا ہے. کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں
جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو۔ عبرانی پچھلی الہامی زبانوں کی کتابوں کی زبان تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 دنوں میں 17 ڈیز میں عبرانی سیکھی تھی۔ کیا طاقت ہے، کیا انداز ہے صحابہ اکرام کا۔ 17 دنوں میں عبرانی سیکھی۔ آپ نے کہا کہ عبرانی سیکھو اور میری مدد کرو۔ آپ یہ کتابت کرواتے تھے، اور پھر جب آپ سناتے تھے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو ساتھ کے ساتھ قرآن کو حفظ کر رہے تھے، تو حافظین حفظ کر لیتے تھے، کاتبین لکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد یتلو علیہم آیاتک کے بعد یعلمہم الکتاب، جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کی اہتمام، لزوم، پرفیکشن، پرسیژن کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ جو عربی کو جانتے تھے نا، ان کو بھی تعلیم دیتے تھے، اور تعلیم دینے کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انشاءاللہ تفسیر میں وضاحت سے بات کریں گے ان چیزوں پر۔ ان کو حکمت اور دانائی اور حدیث اور سنت سکھاتے تھے، اور پھر ان آیات کے پس منظر میں یزکیہم، ان کی تربیت، ان کا ٹریننگ، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یہ 4 نکاتی طریقہ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ وحی کی اپنی مشقت، اور پھر وحی کے بعد یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، ابھی تو میں نے ڈکٹیٹ بھی کرنا ہے، پھر میں نے یاد کرنے والوں کو یاد بھی کروانی ہے، پھر میں نے اس کی تعلیم بھی دینی ہے، پھر میں نے اس کے ذریعے تربیت اور تزکیہ بھی کرنا ہے۔ کتنا بڑا کام ہوتا تھا ایک وحی کے نازل ہونے کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی رضا، رغبت، شوق۔ اللہ ہمیں نمونوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی ہی چاہت، رضا، رغبت کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی لگن اور تڑپ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ طریقہ تھا جیسے وحی کے بعد اپنایا جاتا تھا۔ وحی قرآن کی جو نازل ہوتی تھی وہ 2 شکلوں میں نازل ہوتی تھی۔ ایک تو قرآن کی آیات، جو قرآن کی آیات کی وحی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، اور آپ کا حافظہ مبارک میں اس کو وہاں پہ محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ اس وحی کو، جو قرآن کی آیات کی وحی تھی، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ متلو کا مطلب تلاوت کی جانے والی وحی۔ یہ وہ وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، وحی متلو۔ یہ وہ وحی متلو ہے جو آپ کاتبوں کو لکھاتے تھے، حافظوں کو یاد کراتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ ایک قسم کی وحی ہے جو قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اسے وحی متلو کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو جاتی تھیں تو ان آیات کا مطلب، اس کے معانی، اس کا میسج، اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تشریح اور توضیح کے لیے حضرت جبرائیل اللہ کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ قرآن کی آیات نہیں تھیں، آیات تو وہ ہیں جو نازل ہو گئیں، وحی متلو اور قرآن کی آیات کی شکل میں وہ نازل ہو گئیں۔ اب ان نازل کردہ آیات کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح اللہ ہی کے الفاظ میں حضرت جبریل آپ کے ٹیچر، آپ کے معلم بن کے آپ کو کرتے تھے۔ یہ دوسری وحی جو ہے، یہ قرآن کی آیات نہیں ہوتی تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی غیر متلو۔ اس وحی متلو کی وضاحت کے لیے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں وحی غیر متلو۔ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن سمجھ کے، اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں، چھپی ہوئی وحی۔ وہ وحی متلو تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن جو وحی غیر متلو تھی وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس نہیں، وہ وحی خفی ہے جو اس کی وضاحت کے لیے آتی تھی۔ یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ آپ نے بول کر، حدیث کے ذریعے،
اور آپ نے عمل کر کے سنت کے ذریعے یہ وحی غیر مطلوع ہم تک پہنچائی اور اس کے ذریعے قرآن کی تشریح اور توضیح کی۔ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے۔ یہ تصور میں بار بار آپ کو سمجھاتی رہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کیسے کیسے اور کب کب ہوئی؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ اس ذکر کو، قرآن کو ذکر کہا جا رہا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی اپنے اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کیسے کیسے ہوئی حفاظت قرآن کی؟ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ ماسٹر پرنٹ ہے، یہ اوریجنل پرنٹ ہے قرآن کا جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ پھر جب اللہ نے نزول قرآن کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ارادہ کیا، تو رسالت، نبوت اور نزول قرآن سے پہلے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ سے اتار کے قرآن کو آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا۔ آسمان 7 ہے نا، 7 سماوات طباقا، 7 آسمان، لیکن قرآن کو نزول قرآن سے پہلے، وہ لیلۃ القدر کی رات سے پہلے، اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا۔ یہاں پر حفاظت ہوئی، آسمان دنیا پر اس کو اتارا گیا، تو آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے زیادہ ٹائٹ کیا گیا۔ اللہ نے آسمانوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیسے حفاظت کرتا ہے اللہ آسمانوں کی؟ آگے جا کے وضاحت سے بات کروں گی۔ کچھ جنات جو عاملوں کے قبضے میں ہیں، وہ اپنے مالک، اپنے عاملوں کے حکم سے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جنوں کے لیے آسمان کی طرف سفر کرنا ان کی صلاحیت ہے، ان کے پاس، وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عالم بالا کی خبریں لاتے ہیں، مستقبل اور غیب کی خبریں لاتے ہیں، تاکہ اپنے کاہنوں، اپنے جادوگر مالکوں کے کانوں میں ڈالیں۔ تو جب یہ جنات عالم بالا کی خبریں لینے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں، تو فرشتے ان کو ستاروں سے شہاب ثاقب مار کے بھگاتے ہیں۔ یہ آسمان کی حفاظت کا ایک نظام ہے۔ جب قرآن کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور قرآن کے نزول سے پہلے، تو قرآن میں ذکر ہے کہ جنات نے یہ ذکر کیا، اور جنات کا بیان قرآن میں موجود ہے کہ پہلے تو ہم جاتے تھے تو ہم کچھ نہ کچھ خبریں لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اب جب ہم آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب کی بارش ہے اور ہمیں سن گن لینے کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ جنات نے سینس کیا تھا نبوت سے پہلے کہ کیا، اور انہوں نے ذکر بھی کیا، قرآن میں یہ آیات موجود ہیں۔ جنات نے کہا کہ اب تو آسمان کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، اب تو آسمان کے گارڈز پہلے سے بہت زیادہ چکنے ہیں۔ اور انہوں نے آپس میں کانورسیشن بھی کی، کیا بات ہے، یا تو اللہ نے زمین والوں کے حق میں کوئی تکلیف کا ارادہ کیا ہوا ہے یا کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا تھا نزول قرآن کی شکل۔ تو لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر قرآن کو منتقل کیا گیا، تو آسمان دنیا کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا گیا تھا پہلے سے بھی زیادہ، اور جنات نے اس کو محسوس کیا تھا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار، قوی، سب سے زیادہ طاقتور سردار فرشتوں کے
اکیلے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ ایک فرشتوں کا گروہ بھی اس وحی کی حفاظت کے لیے آتا تھا تاکہ شیطان خلل انداز نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل محافظ فرشتوں کے ساتھ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی پہنچاتے تھے۔ یہ اگلی حفاظت کا طریقہ، لوح محفوظ، آسمان دنیا کی حفاظت، اور آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک فرشتوں کے سردار اور ساتھ ایک ٹیم جو ہے وہ فرشتوں کی گارڈز کی شکل پر آتی تھی۔ پھر آپ کے حافظے میں ڈال دیا جاتا تھا، آپ کے حافظے میں قرآن کو ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ اس کی حفاظت زمین میں آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ آپ کو نمونہ قرآن بھی بنایا اور آپ کے حافظے میں قرآن کو حفظ بھی کروایا گیا۔ اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو یاد کروا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ تھی وہ حفاظت۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کے دور میں حافظین قرآن بھی تھے، صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھیں، امہات المومنین بھی تھیں۔ یہ حافظین قرآن اس کی حفاظت کا ضامن بن گئے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں قرآن جیسے کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے نا، آج آپ کی زندگی میں ایسے نہیں تھا۔ آپ کی زندگی میں منتشر اجزاء تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف چیزوں پہ لکھے ہوئے تھے، اور یہاں پھر یہ کہ حافظوں کے سینے میں موجود تھا۔ آپ کی زندگی میں کتابی شکل قرآن کو نہیں دی گئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں 80 حافظ شہید ہو گئے۔ جب 80 حافظین شہید ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن جن کے سینوں میں تھا اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تھے، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پریشانی ہوئی کہ یہ حافظ ہی ہیں جو محفوظ کیے میں قرآن کو، ورنہ تو کہیں یکجا ہے ہی نہیں۔ اگر صفائے ہستی سے یہ حافظ ہی مٹ گئے تو قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا۔ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے جس کو حفاظت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر کے محفوظ کیا جائے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے مشاورت کی۔ حضرت عمر نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ کہ مطلب آپ زیادہ سیانے، اگر کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کروا لیتا، نہیں ہوا تو بس میں بھی نہیں کروں گا، بس حافظ رکھے محفوظ۔ حضرت ابوبکر ان کو قائل کر رہے تھے، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کا دل بھی ویسے ہی قائل کر دیا جیسے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیا۔ اب یہ دونوں راضی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو بلایا، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ کتابت وہ کرتے تھے، اور دونوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اب اس قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت زید نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ راوی کہتے ہیں پھر اللہ نے حضرت زید بن ثابت کا دل بھی ویسے ہی قائل کیا جیسے ان دونوں صحابہ کرام کا کی۔ پھر وہ راضی ہوئے، اور جو منتشر اجزاء، کہیں پتھر، کہیں درخت، کہیں درختوں کی چھالیں، کہیں چمڑا، کہیں ہڈیاں، صحابہ کے پاس مختلف جو صحیفے قرآن کے موجود تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر اس کو یکجا کر کے کتاب کی شکل میں، کس کے دور میں؟ صدیق اکبر کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو یکجا کر کے ایک باقاعدہ مصحف اور قرآن کی کتاب کی شکل دی گئی۔ حضرت ابوبکر کی زندگی میں ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں۔ حضرت عثمان کے دور میں اب اگلا کام ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور تک ابتدا میں تو اسلام صرف عرب ہی تک تھا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام روم و ایران تک پھیلا۔ ابتدا میں تو قرآن کو صرف اہل زبان ہی پڑھ رہے تھے۔ ابتدا میں تو پہلے دو خلفاء کے دور میں تو صرف عربی
قرآن کی عربی کو پڑھ رہے تھے، اس لیے اعراب کی زیر زبر کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ ہم اردو کو پڑھتے ہوئے ہمیں زیر زبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، کتاب تو نہیں کہتے. ایسے ہی ہے نا. ہم دروازے کو دروازہ کہتے ہیں، دروازہ تو نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے زبان سیکھی ہی ویسے ہے. ہمیں پتہ ہے کہاں اس ہے کہاں اس ہے. ایسے ہی ہے نا. تو لہٰذا یہ جو اہل زبان ہیں وہ تو زبان کو اعراب کے بغیر بھی ٹھیک پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں جب نان عربز اور اجمیوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اعراب کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ اعراب لگائے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع حضرت عثمان کے دور میں کیا گیا تھا. ایسا نہیں تھا. قرآن کی تدوین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. حضرت عثمان کے دور میں اس پر اعراب لگائے گئے، زیر زبر پیش شد مد، یہ سب کچھ ان کے دور میں لگا. اس کے بعد حضرت یحییٰ بن یامر، یہ صحابہ کے بعد کا دور ہے، انہوں نے پھر قرآن کے اوپر نقطے لگائے، منقوط کیا گیا. قرآن کو منقوط کیا حضرت یحییٰ بن یامر نے. تو یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ون آفٹر دا ادر قرآن کی حفاظت میں کردار ادا کیا، اور ایسے لوح محفوظ سے لے کر حضرت یحییٰ بن یامر تک قرآن کی حفاظت کا طریقہ اللہ کے حکم سے اختیار کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کا طریقہ اختیار کرتا ہے. کچھ گھرانوں کو منتخب کر لیتا ہے، کچھ حافظین کو منتخب کر لیتا ہے. روئے زمین میں کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن موجود نہ ہو، جس کے سینے میں قرآن موجود نہ ہو. یہ قرآن کا اعجاز. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ پوری کی پوری کتاب سکن ٹو سکن پوری کی پوری یاد ہو، زیر زبر شد مد کی غلطی کے بغیر یاد ہو. یہ قرآن ہے پورے کا پورا، اور کثیر تعداد میں لوگوں کے سینے ہو. یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ. اللہ کچھ گھرانوں کو منتخب کرتا ہے حفظ قرآن اور قرآن کی حفاظت کے لیے. اللہ ہمارے گھرانوں کو ان میں سے بناتے. اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سب کو منتخب فرما. اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس کے قوانین کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اور اللہ سب سے بڑھ کے اللہ ہماری نسلوں میں حافظین قرآن اٹھانا. اللہ ہماری ذریت میں حافظ قرآن اٹھانا. اللہ قرآن کو محفوظ کرنے والے سینے ہماری نسلوں میں اٹھانا. اللہ ہمیں محروم نہ کرنا. الہی ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں عطا کر دینا. تو یہ قرآن کی حفاظت کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کی حفاظت لی. اور یہ پھر قیامت تک اللہ حافظین کے ذریعے اور ایسے افراد کے ذریعے ان کو وسیلہ اور سبب بنا دیتا ہے قرآن کی حفاظت کا. اللہم اجعلنا منہم. اس کے بعد قرآن کی ترتیب. آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو میں یہ آپ کو سب سوال وہ بتا رہی ہوں کہ جب انشاءاللہ آپ قرآن پڑھائیں گی، قرآن سنائیں گی نا انشاءاللہ. اللہ تو چاہتا ہے، اللہ ہمیں بھی چاہنے والا بناتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ قرآن سنائیں گی تو لوگ آپ کو پوچھیں گے، یہ سب باتیں آپ کو پوچھیں گے. اس لیے میں آپ کو شروع میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس سے ہوں. اول تو شاید آپ کو یاد رہیں گی، اور اگر نہیں بھی یاد ہوں گی تو آپ کہیں گے اچھا میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گی. آپ کے پاس نوٹس ہوں گے، آپ کھولیں گے اور آپ کو اس وقت مجھے میسج کر کے نہیں پوچھنا پڑے گا، آپ کے پاس یہ سب سٹف ہوگا. یہ قرآن کی ترتیب کیسے آئی؟ اس آرڈر میں قرآن کو کیسے بنایا گیا؟ کس نے بنایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ نزولی آرڈر میں تو نہیں ہے کہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے پہلی سورت پھر اگلی نازل ہونے والی نہیں. سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی وہی ہے، لیکن سب سے پہلی سورت ہے. سورہ بقرہ بہت دیر بعد مدنی دور میں نازل ہوئی لیکن دوسرے نمبر پر رکھی گئی ہے. تو یہ ترتیب قرآن کی کہاں سے آئی؟
یہ کس نے بنائی؟ قرآن کی ساری ترتیب اللہ کی وضع کرتا ہے، من جانب الہی ہے. قرآن کے حروف کی ترتیب، قرآن کی آیات کی ترتیب، رکوعات کی ترتیب کہ پہلے کون سا رکوع ہوگا، بعد میں کون سا رکوع ہوگا، پھر رکوع کے بعد قرآن کی سورتوں کی ترتیب کہ پہلے کون سی سورت، پھر دوسری کون سی سورت، پھر تیسری کون سی سورت. یہ ساری کی ساری ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں، یہ من جانب الہی ہے، اللہ کی طرف سے. اور یہ کیسے تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوتی تھی تو وہ آیات یا وہ رکوعات جس صورت میں جس جگہ رکھنے ہوتے تھے اللہ کے حکم سے، وہاں آپ کے حافظے میں ڈال دیے جاتے تھے. میرا خیال ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا نا، اس وقت شاید لوگ یہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے یہ کیسے ہوتا ہے. آج کے دور میں، ہمارے لیے کمپیوٹر کے دور میں کوئی مشکل نہیں سمجھنا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے موبائلز کے اندر فولڈرز اور فائلز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے کمپیوٹر کے اندر فولڈرز، فائلز، سب کچھ بنایا ہوتا ہے. ہم نے جو ٹیکسٹ، جو امیجز جہاں ڈالنے ہوتے ہیں ہم اس کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ تو اگر آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ان ڈیوائسز میں، ان کی میموریز میں جہاں ہمارا دل کرتا ہے جو فولڈر، جو فائل، جو ٹیکسٹ، جو پکچر اکڑ کے کاپی پیسٹ کر کے ڈالنا ہے، ہم کر سکتے ہیں نا. پہلے میں نے ایک نوٹ لکھا، اب اس نوٹ کے پہلے پیراگراف کے بعد میں نے یہ 4 لائنیں اور ڈالنی ہیں، میں آرام سے اس میں ڈال سکتی ہوں، چاہے میرا لیپ ٹاپ ہے، چاہے میرا پی سی ہے، چاہے میرا آئی پیڈ ہے، چاہے میرا موبائل اینڈرائڈ ہے، کچھ بھی ہے. تو اللہ کے لیے کیا یہ مشکل تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے کی فولڈروں اور فائلوں میں یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے رکوع کے بعد یہ 4 آیتیں یا یہ 2 رکوع یہاں پہ آئیں گے، آپ کے حافظے میں منون وہیں ڈال دیا جاتا تھا. پھر جب آپ کاتبوں کو لکھواتے تھے تو آپ یہ بتا دیتے تھے فلاں سورت کے فلاں رکوع کے بعد یہ لکھ لو جو آج کی وحی ہے. کاتبوں کو بھی آپ بتا دیتے تھے اور حافظوں کو بھی آپ بتا دیتے تھے. تو گویا یہ ساری کی ساری حروف کی ترتیب آیات میں کیا ہوگی، آیات کی ترتیب رکوع میں کیا ہوگی، رکوع کی ترتیب سورت میں کیا ہوگی، سورتوں کی ترتیب قرآن میں کیا ہوگی، یہ سب من جانب الہی ہے. یہ آپ کے حافظے اور پھر آگے آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہوئی. اچھا، اس کے بعد قرآن کی ترتیب تو ہو گئی، اب قرآن میں سپارے ہیں. کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں. ان کو ہم جز بھی کہتے ہیں. 30 جز یا 30 سپارے. یہ جو 30 جز ہیں یہ کب اور کیسے بنے؟ یہ 30 جز نہ اللہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. اس کے بعد اکثر کا تصور یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دور میں، اور کچھ کہتے ہیں تابعین کے دور میں، صحابہ کے بعد کا جو پیریڈ ہے، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کو 1 مہینے میں مکمل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے قرآن کو 30 ایکول پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کتنا ایک دن میں پڑھوں گا کہ پورے مہینے میں میرا قرآن مکمل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے بعد کی ڈویژنز تھیں، یہ حیات طیبہ کی ڈویژنز نہیں تھیں. اللہ نے رکوعات کی اور سورتوں کی ڈویژنز تو کی تھیں، لیکن پاروں کی ڈویژنز بعد میں کی گئیں ان لوگوں کی نظر سے جو 1 مہینے میں تلاوت قرآن مکمل کرنا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈویژنز کچھ ایسی ہیں کہ آدھی سورت ایک جز میں ہے اور آدھی دوسرے میں ہے، رکوع کی کچھ آیات ادھر ہیں اور کچھ رکوعات آیات ادھر ہیں. یہ 30 ایکول پورشنز ہیں قرآن کے. اس کے بعد قرآن کی منزلیں ہیں. کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. یہ منزلیں کب اور کہاں بنی؟ منزلیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی پر نہیں بنائی گئی. یہ بھی کچھ وہ لوگ، تابعین میں سے اکثر روایات میں پتہ چلتا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں اس بات کا حرص رکھتے تھے کہ وہ 1 ہفتے میں قرآن کو مکمل کریں،
تو انہوں نے قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ نشاندہی ہو جائے کہ روز کتنا پڑھا جائے گا کہ قرآن ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گا. تو یہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی. اب بس اوقات کچھ ایسے قرآن بھی ہمیں ملتے ہیں جن میں وہ پورشنز کلرڈ ڈفرینٹ کلرز کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں. وہ کلرز اصل میں ان کی منزلوں کی نشاندہی ہے. میں یہاں آپ کو، اگر آپ کے پاس وہ کلر کوڈڈ قرآن نہ بھی ہو تو آپ کو آیات سورتوں کے نام لکھوا دیتی ہوں کہ منزلیں کس کس سورت سے کس سورت تک کون کون سی منزل ہے. پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک. دوسری منزل سورہ الانعام سے لے کے سورہ توبہ. تیسری منزل سورہ یونس سے لے کے سورہ النحل. چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان. پانچویں منزل سورہ الشورى سے لے کر سورہ یاسین. چھویں منزل سورہ الصافات سے لے کر سورہ حجرات. اور ساتویں اور آخری منزل سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس. تو یہ 7 منزلیں ہیں ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو 7 دنوں میں ایک ہفتے میں قرآن پورا مکمل اپنی تلاوت میں کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 7 گروپس ہیں. 7 گروپس آف قرآن. یہ کسی نے بنائے نہیں ہیں لیکن ان کی نشاندہی قرآن کے علوم القرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہے. یہ جو 7 گروپس ہیں یہ قرآن کی ترتیب میں کچھ ایسے ہیں کہ ہر گروپ کے شروع میں مکی صورتیں اور اس کے بعد مدنی صورتیں. ہر گروپ ایسے، ہر گروپ کے شروع میں پہلے مکی صورتیں اور پھر بعد میں مدنی صورتوں. کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کی بات ہے، عقائد کی بات ہے، جنت جہنم کے تذکرے ہیں، سزا جزا کی روداد. اور یہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، عقیدوں کو درست کرتے ہیں، فکر آخرت پیدا کرتی ہیں یہ صورتیں. اور ان مکی صورتوں کے بعد ایمان کے اضافے، عقیدے کی اصلاح، فکر آخرت پیدا کرنے کے بعد اللہ پھر کچھ مدنی صورتیں دیتا ہے جن میں احکامات ہیں، حلال حرام، ڈوز ڈونٹس، نیکی گناہ کا تصور، تاکہ وہ مکی صورتوں میں جو ایمان اور عقیدے درست اور مضبوط ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پھر مدنی صورتوں کی اطاعت آسان ہو جائے. تو یہی ترتیب تھرو آؤٹ قرآن چلتی ہے. پہلا گروپ مکی صورت کون سی ہے؟ صرف ایک، لیکن بھاری ہے، ام الکتاب سورہ فاتحہ. اور پھر طویل مدنی مضمون سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہ پہلا گروپ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ فرسٹ گروپ ہے. فرسٹ گروپ کے بعد دوسرا گروپ. مکی صورتیں کون سی ہیں جناب؟ سورہ انعام اور سورہ اعراف. اور پھر 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. تو لہٰذا اس طرح پھر دوسرا گروپ. تیسرا گروپ یہ سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک مکی ہیں. اور پھر ایک صورت ہے سورہ نور، بڑے بھارے احکامات والی. یونس سے لے کے مومنون تک ایمانیات کی، عقائد کی بات ہے، جنت جہنم تذکرے ہیں. ایمان مضبوط ہے تاکہ نور کے احکامات سے پہلے یہ سارا کچھ کروائیں تاکہ نور کے احکامات کی اطاعت آسان ہو جائے. یہ تیسرا گروپ ہے. پھر چوتھا گروپ
اس میں جو مکی صورتیں ہیں وہ سورہ فرقان سے لے کے سورہ السجدہ تک ہیں، اور پھر اس کے بعد بھاری احکامات والی اگلی صورت سورہ احزاب، پردے کے، حیا کے، نقاب کے، حجاب کے سارے احکامات۔ اس کے بعد پانچواں گروپ، یہ اس کی مکی صورتیں جو ہیں وہ سورہ سبا سے سورہ احقاف تک ہیں، اور پھر مدنی صورتیں سورہ محمد سے سورہ حجرات تک، یہ پانچواں گروپ ہے۔ چھواں گروپ، اس میں مکی صورتیں سورہ قوف سے سورہ حدید تک ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو حب دنیا دل سے نکالتی ہیں اور فکر آخرت پیدا کرتے ہیں، تو سورہ قوف سے سورہ حدید تک۔ اور پھر مدنی صورتیں ہیں سورہ مجادلہ سے لے کے سورہ التحریم تک۔ اور ساتواں بالکل پہلے سے فرق ہے، پہلے گروپ میں مکی مضمون چھوٹا اور مدنی مضمون لمبا تھا، اب ساتواں اور آخری گروپ جو ہے اس میں طویل مکی مضمون ہے، سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک، اور پھر سورہ ناس اور فلق معوذتین کی شکل میں مدنی مضمون ہے۔ تو یہ 7 گروپس ہیں جو انشاءاللہ میں تفسیر کے دوران نشاندہی کرتی چلوں گی کہ اب ہم کون سا گروپ پڑھ رہے ہیں اور کون سے گروپ کی مدنی صورتیں اور مکی صورتیں ہیں، تو یہ 7 گروپس ہیں۔ اب بس بات مکمل اس حدیث سے کروں گی، یہ بھی تعارف کے حوالے سے، یہ ٹرمز آپ پڑھیں گے، آپ سے شاید لوگ پوچھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کا جواب موجود نہ ہو۔ حدیث کے طبرانی میں حسن حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، قرآن کا تقابلہ پچھلی کتابوں سے کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تورات کی جگہ مجھے 7 طوال دی گئی ہے۔ تورات کیا تھی؟ ایک تو میں یہاں پہ لہجہ درست کر دوں، توریت نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ الف ہے، تورات۔ تورات وہ الہامی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں پر نازل کی گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تورات کی جگہ مجھے 7 طوال، 7 بڑی صورتیں دی گئی ہیں۔ زبور، زبور کون سی کتاب ہے؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام، آتینا داؤد زبورا، زبور کی جگہ مجھے معین صورتیں دی گئی تھیں، میم حمزہ یا نون، زبور کی جگہ مجھے معین صورتیں دی گئی تھیں۔ اور انجیل کس کی طرف نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسائیوں کی کتاب۔ انجیل کی جگہ سورہ فاتحہ دی گئی ہے، انجیل کی جگہ مثانی اور سورہ فاتحہ دی گئی ہے، اور مفصل صورتیں مجھے زائد دے کر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ تو پچھلے نبیوں کی جو الہامی کتابیں تھیں ان کی جگہ آپ کو قرآن میں جو جو ایز اے ریپلیسمنٹ دی گئی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد آن ٹاپ جو ایکسٹرا دی گئی مفصل صورتیں، اس کا تذکرہ۔ تو یہاں پر پھر میں ان تمام صورتوں کی فہرست آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سی ہیں۔ تورات کی جگہ لکھیے 7 طوال، 7 بڑی صورتیں، یہ کہاں سے کہاں تک ہیں؟ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک، کچھ سورہ توبہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں لیکن 7 ہیں تو سورہ انفال تک۔ زبور کی جگہ معین صورتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد تقریباً 200 یا 200 سے زیادہ ہے، ہر صورت میں 200 سے زیادہ آیات ہیں، یہ معین صورتیں ہیں۔ میات کہتے ہیں 100 کو، معین کا مطلب 200۔ یہ سورہ توبہ سے لے کے سورہ یونس تک ہے، یہ کس کی جگہ ملی ہیں آپ کو؟ زبور کی جگہ۔ انجیل کی جگہ آپ نے مثانی اور سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ سورہ نمل سے سورہ حجرات تک، اس میں 200 سے کم آیات والی صورتیں ہیں۔ معین میں 200 سے زیادہ آیات ہیں، اور انجیل کی جگہ جو مثانی دی گئی ہیں ان میں 200 سے کم آیات ہیں، سورہ نمل سے سورہ حجرات تک ہیں یہ صورتیں۔ اور پھر جو زائد صورتیں
جو کسی نبی کی کتاب کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا آن ٹاپ دی گئی ہیں وہ ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مفصل صورتیں بھی 3 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے طوال مفصل، لمبی مفصل صورتیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، وسط کہتے ہیں درمیانے کو، یعنی درمیانی لمبائی والی صورتیں، اوساط مفصل، اور پھر تیسری ہے قصار مفصل، قصر کہتے ہیں چھوٹے کو، کم کو، تھوڑے کو، چھوٹی مفصل صورتیں۔ زائد کیا دی گئی ہیں؟ تورات، انجیل اور زبور سے ایکسٹرا آپ کو دی گئی ہیں، ان کو کہتے ہیں مفصل صورتیں۔ مفصل صورتیں 3 قسم کی ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے طوال مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک، اوساط مفصل سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک، قصار مفصل سورہ زلزال سے لے کر سورہ الناس تک۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ آپ کچھ تفاسیر پڑھیں گے اور اس میں حوالہ ہوگا یا احادیث پڑھیں گے کہ آپ قصار مفصل صورتیں پڑھتے تھے فلاں نماز میں اور فلاں اوقات میں، تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ قصار مفصل سے کیا مراد ہے، تو آپ خالی چہرے کے ساتھ بیٹھی نہ رہیں۔ اگر آپ کو صورتیں نہ بھی یاد ہوں تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ مفصل صورتیں ہیں کتنی، کون سی ہیں اور ان کا کیا تصور ہے۔ اللہ ہمیں گہرائی سے عمل عطا فرما اور عمل کے ساتھ قرآن کا ڈیپ روٹڈ فہم عطا فرما، اس فہم پر تفکر اور تدبر کرنے کی عادت، ذوق اور شوق عطا فرما، اور اس تدبر اور تفکر کے بعد اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کی طرف پلٹنے، استغفار کو معمول بنانے اور تزکیہ اور تربیہ کو اپنا طریقہ بنانے والا خوش نصیب بنا۔ الہی آپ نے فرمایا ہے کامیاب ہو گیا وہ جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو گیا۔ اللہ اس تعلق بالقرآن اور فہم القرآن کو ہمارے آنے والے کل کو ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کو یاد رکھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے اپنے عمل میں لا کر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔